زندگی ہر زخم کا مرہم ہے۔ بڑے سے بڑے نقصان کا تدارک ممکن ہے اگر زندہ ہیں، لیکن آخرت ایک ایسا میدان ہے جس میں اہل کفار کی کوئی حسرت، کوئی تمنا پوری نہ ہو سکے گی۔ ایمان سے محروم افراد کی یہی پکار ہوگی کہ اے کاش، اے افسوس، لیکن ایمان سے محرومی کی تلافی نہ ہو سکے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوم حشر، یوم محشر، ایمان سے محروم افراد کی حالت زار کی عکاسی کو چوں کی ہے، جو ہم سب کے لیے بھی عبرت سے بھرپور ہے۔ سورۃ کہف کی آیت نمبر 49 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور اعمال کی کتاب سامنے رکھ دی جائے گی، چنانچہ تم مجرموں کو دیکھو گے کہ وہ اس کے مندرجات سے خوف زدہ ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہائے بربادی، ہائے ہماری بربادی، یہ کیسی کتاب ہے جس نے ہمارا کوئی چھوٹا بڑا عمل ایسا نہیں چھوڑا جس کا پورا احاطہ نہ کر لیا ہو، اور وہ اپنا سارا کیا دھرا اپنے سامنے موجود پائیں گے، اور تمہارا پروردگار کسی پر کوئی ظلم زیادتی نہیں کرتا۔ اس آیت مبارکہ میں روز محشر مجرمین کی بربادی اور ان کے افسوس کا اظہار ہے، لیکن افسوس کہ اس وقت کا افسوس کسی بھی طرح کی تلافی کے لیے کافی نہ ہوگا، اور حسرت و ندامت میں اضافہ بے اضافہ ہوتا رہے گا، اضافہ ہوتا رہے گا۔ تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اور وہ اپنا سارا کیا دھرا اپنے سامنے موجود پائیں گے، اور تمہارا پروردگار کسی پر کوئی ظلم نہیں کرے گا۔ تو اسی طرح سے ایک اور قرآن مجید کی ایک آیت سورۃ فرقان کی آیت نمبر 27 اور 28 میں فرمایا گیا ہے، جس دن ظالم انسان حسرت سے اپنے ہاتھوں کو کاٹ کھائے گا اور کہے گا کہ کاش میں نے پیغمبر کی ہمراہی اختیار کر لی ہوتی، ہے میری بربادی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ گزشتہ آیت میں کفار کا بیان ہے، اور ان آیات میں ان کے افسوس اور حسرت کی المناک منظر کشی کی گئی ہے کہ وہ کس طرح اپنی بربادی کا رونا روئیں گے۔ رہا وہ شخص جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تو وہ کہے گا اے کاش مجھے میرا نام اعمال نہ دیا جاتا، اور مجھے خبر بھی نہ ہوتی کہ میرا حساب کیا ہے، اے کاش کہ میری موت پر ہی میرا کام تمام ہو جاتا، میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، میرا سارا زور مجھ سے جاتا رہا۔